السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا، پوری قوم کا اور ساری انسانیت کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جی، ویڈیو لیکچرز ہو رہے ہیں، جماعت داہم کی بات کرتے ہیں۔ جماعت داہم میں اردو، اس کا پہلا لیکچر ہو چکا تھا حمد باری تعالیٰ کے اوپر۔ اس کا دوسرا سبق نعت، جسے ہم یوں بھی بولتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت اس کلام کو کہا جاتا ہے، اس شعری مجموعے کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کی گئی ہو، نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہو، نبی علیہ السلام کے اخلاق، محامد، فضائل کے اوپر بات کی گئی ہو۔ اس کلام کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ دہم جماعت کی اردو کی بک میں جو نعت رسول مقبول ہے، اس کے رائٹر احسان دانش ہیں، جو 1914 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، دنیا سے رحلت فرما گئے۔ نعت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دو مقاصد میں نے لکھے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ طلباء کے اندر نعت گوئی کا شوق پیدا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں انسانوں میں سے جن کی تعریف اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، دوست بھی گن گاتے ہیں، دشمن بھی گن گاتے ہیں، خاندان والے بھی اور دوسرے بھی، قبیلے والے بھی اور دوسرے بھی۔ اگر ہم اپنے اس زمانے کی بات کریں تو غیر مسلموں کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جب ریسرچ ہوتی ہے اور دنیا کے بہترین 100 افراد کے اوپر بحث ہوتی ہے، تو جس طلبہ یہ بات ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ غیر مسلموں کے قلم نے بھی جب حرکت کی، غیر مسلموں کی زبان بھی جب جنبش میں آئی، غیر مسلموں نے بھی جب تحقیق کی کہ اس دنیا میں، اس عالم میں سب سے زیادہ اچھے لوگ کون سے ہیں، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان میں ٹاپ آف دی لسٹ سب سے اوپر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود تھا۔ اس لیے ہم نے نعتوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اسے اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ عزیز طلبہ، جس مسلمان کے دل میں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ زبانی بات نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جسے میرے ساتھ محبت اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے بڑھ کے نہ ہو۔ یعنی دنیا کی تمام محبتوں کو چھوٹا کر کے، پست کر کے، جب تک نبی علیہ السلام کی محبت کو حاوی نہ کریں، بلند نہ کریں، دل و دماغ پہ غلبہ نہ دیں، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، تو پھر میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو محبت کرنا ضروری ہے۔ اس نعت گوئی کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا۔ اس کے اندر چند اشعار ہیں، مختصر سے وقت میں ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر احسان دانش صاحب فرما رہے ہیں: دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، پیدا کیا گیا مکہ شہر میں، اس وقت دنیا میں لا قانونیت تھی، ہر طرف جنگ و جدل تھا، لڑائی جھگڑا تھا، خون ریزی تھی، ایک دوسرے کے دستوں گریبان تھے، خون بہایا جاتا تھا،
انسانوں میں انسانیت نام کی چیز موجود نہیں تھی، اخلاقیات موجود نہیں تھیں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایک مددگار بھیجا جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس پستی والی زندگی کو دوبارہ عروج عطا فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ اپنے بیگانے سب کہا کرتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اس معاشرے میں جب کوئی صادق اور امین نہیں تھا، جب لوگ کہتے تھے جی کہ سچ کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا، خیانت نہ کرے تو معاملات نہیں چلتے، اس بدترین معاشرے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور صادق اور امین کے لوگوں سے منوایا۔ دوسرا شعر فرمایا غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے صرف مسلمانوں کو اطمینان نہیں ملتا تھا، صرف مسلمانوں کو سکون نہیں ملتا تھا، بلکہ آقا علیہ السلام کے دشمنوں کو دیکھ کے بھی آقا علیہ السلام کے چہرے پر نور پہ جب نظر پڑتی انہیں بھی سکون مل جاتا، انہیں بھی اطمینان مل جاتا، ان کی بے چینی بھی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ تیسرے شعر میں احسان دانی صاحب فرما رہے ہیں اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں محبت پیدا کی۔ جب لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، باپ بیٹے کی گردن کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کی گردن کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کی گردن کاٹ رہا ہے، جہاں رشتے ناطے ناپید ہو چکے ہیں، جہاں محبت نفرتوں میں تبدیل ہو چکی ہے اور محبت کے جذبات بالکل ختم ہو چکے ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا پرچم اٹھایا اور پوری روئے زمین پہ محبت کے پیغام کو پھیلایا۔ اس سے آگے احسان دانی صاحب فرما رہے ہیں اب انسان کو انسان کا عرفاں ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا، کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے انسان انسانوں پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انسانوں کی زبان جھوٹ سے آلودہ تھی، جھوٹ بول بول کے انہیں سچ بولنے کا پتہ ہی نہیں تھا، سچ بالکل ختم ہو چکا تھا، عہد و پیمان کا پاس کوئی نہیں رکھتا تھا، تو اس لیے ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا ختم ہو چکا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے آ کے اس چیز کی بنیاد ڈالی اور بتایا کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں پہ اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، محبت دیں گے تو اس کے صلے میں آپ کو بھی ملے گی۔ اس آگے احسان دانش فرما رہے ہیں بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے محبت کی جو فضا پیدا کر دی ہے، محبت کا جو بیج ڈال دیا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب انسانوں کے دلوں میں یہ محبت کی شمع جلتی رہے گی، انسانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رہے گا، انسانوں کے دلوں میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایثار قربانی کے جذبات ہمیشہ قیامت تک جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے۔ اور آخری مصرے میں احسان دانش صاحب فرما رہے ہیں زمانے کو اب اپنی منزل مبارک ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، وہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں اگر آپ نے اپنی منزل، اپنے ٹارگٹ اور اپنے مقصود و مطلوب کو پانا ہے، اگر آپ نے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے امن و سکون پانا ہے، تو پھر آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ نبی رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ واحد ان کی سیرت ایسی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں سکون لا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنے رشتوں ناتوں میں محبت ہمدردی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سب سے بڑی بات اسے اختیار کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔